نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. عزیز و محترم معتکفین و معتکفات، معزز حضار و حاضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. امر خیر پر جمع ہونا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلی رات عرض کیا تھا کہ کوئی راضی نہ ہو تو کوئی کسی کو اپنے دروازے پر، غیر کو اپنے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا. چاہے جائے کہ پورے 10 دن کوئی اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت دے دے. 10 دن اور رات کے لیے جو اس مالک نے آپ کو اپنے دروازے پر بیٹھا دیا ہے، گھروں سے بلایا ہے، چل کے آئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس امر کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راضی ہے اور اس نے چاہا کہ آپ اس کے دروازے پر بیٹھیں. نہ چاہتا تو آپ کبھی نہ بیٹھ سکتے، نہ چاہتا تو کبھی نہ بیٹھ سکتے. تو امید رکھنی چاہیے، کامل یقین بلکہ رکھنا چاہیے کہ جس نے دروازے پر بیٹھا لیا ہے تو کچھ دے کر ہی بھیجے گا. ایسے خالی جھولی واپس بھیجنے کے لیے تو نہیں بٹھایا. اور ہم جو امیدیں لگا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ اوپر سن بھی رہا ہے. یہ بندے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سن رہا ہے نا اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے. مالک ہم تیرے بلائے بغیر نہیں آئے. میں عرض کر رہا ہوں باری تعالیٰ، ہم تیرے بلائے بغیر نہیں آئے. ہماری کیا مجال کہ تیرے در پہ تیری اجازت کے بغیر، بلاوے کے بغیر آ جاتے. تو نے بلایا ہم آ گئے، تو نے بٹھایا ہم بیٹھ گئے. اب چونکہ تیرے در پہ بیٹھے ہیں سو یہ یقین لے کے بیٹھے ہیں کہ سخی اور کریم اپنے در پہ 10 دن بٹھا کر خالی جھولی نہیں بھیجتے. پھر تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 دن رات تو اپنے در پہ بٹھائے رکھے اور عید کا چاند دیکھ کر یہ سب ہم گھر جائیں اور تو خالی جھولی بھیج دے. عید کا چاند چڑھ جائے تو غریب سے غریب لوگ بھی اپنی بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھ کر 10 دن رات تیرے در پہ بیٹھ کے جب یہ واپس جائیں تو باری تعالیٰ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تو خالی جھولی واپس بھیج دے گا. کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی بھیجے گا. کیا دے کر بھیجتا ہے تو مالک ہے، تیری مرضی ہے. ہم اور کچھ نہیں کہتے، جو تیری شان کے لائق ہے وہی دے کے بھیج دینا. بس جو تیری شان کے لائق ہے، جیسا دروازہ ہو اسی شان کے مطابق ملتا ہے منگتوں کو. بس تو دیکھ تیرے دروازے پر بیٹھے ہیں، جو تیری شان کے لائق ہے تو دے دینا. یہ معنی ہے جمع ہونے کا اور اعتکاف بیٹھنے کا. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کی میں نے تلاوت کی. کل کا موضوع یہ تھا کہ موت اور قبر یہ قیامت کا اور آخرت کا مرحلہ اولا ہے. قیامت اور آخرت کا پہلا مرحلہ موت اور قبر ہے.
آج بھی اسی موضوع کو آگے چلا رہا ہوں۔ قبر کا مرحلہ اور قبر کا زمانہ اصطلاح میں برزخ کہلاتا ہے۔ اس قبر کے زمانے اور برزخ کی مدت کا اینڈ، اس کی انتہا، اس کا خاتمہ بعث پر ہونا ہے۔ وہ جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، یہ اس لمحے پر جا کے ختم ہونا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے جسم نہ تھے، ہماری روحیں تھیں اوپر عالم ارواح میں۔ اس سے قبل بھی ایک زمانہ تھا کہ ہماری روحیں بھی نہ تھیں، ہم عدم تھے، عدم محض تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ پھر ہماری روحیں پیدا کر دی گئیں، پھر روحیں تھیں، جسم نہ تھے، پھر ہماری روحوں کو جسموں میں ڈال دیا گیا، تو یہ اگلا زمانہ آ گیا۔ پھر اگلا زمانہ آئے گا کہ روحیں جسموں سے جدا کر دی جائیں گی، پھر جسموں میں پلٹا دی جائیں گی۔ وہ قبر اور برزخ کا دور ہے۔ وہاں سے آخرت اور قیامت شروع ہو گئی، حساب و کتاب شروع ہو گیا، اور جزا و سزا شروع ہو گئی۔ نیک و بد کو جو جو ملنا ہے جزا کی شکل میں، سزا کی شکل میں، وہ موت کی شام سے ملنا شروع ہو گیا۔ اور جس دور میں اس وقت ہم ہیں، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے۔ اب قرآن مجید اس آیت کریمہ سے آج آگے مضمون کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت حق ہے، ایک امر واقع ہے جو آپ ہر روز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقۃ الموت۔ تو یہاں سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، میں نے کہا کہ عذاب و ثواب، جزا و سزا قبر میں شروع ہو جائے گی، اور یہ قیامت اور آخرت کا پہلا مرحلہ ہے قبر، موت کی شام سے۔ بلکہ موت بذات خود آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ قبر تو تدفین کے بعد شروع ہوتی ہے، آخرت کے مراحل قفس انصری سے جب روح پرواز کرتی ہے تو لمحہ موت سے شروع ہو جاتی ہے آخرت اور قیامت۔ اس لیے اقتربت الساعہ کا کلمہ بار بار دہراتا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور اے سننے والے، یوں قیامت کو یوں دیکھ کہ ہر ایک کی قیامت اس کی موت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت اسی شام بپا ہو گئی، لمحہ موت میں بپا ہو گئی۔ یہ خیال کبھی نہ کیا جائے کہ موت فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اگر موت فنا ہو جانے کا نام ہوتا تو موت کے بعد نہ کوئی عذاب ہوتا، نہ ثواب ہوتا، نہ جزا ہوتی، نہ سزا ہوتی۔ موت ایک لمحہ انتقال ہے، لمحہ موت بالکل ایک عارضی شے ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ چونکہ موت کے فوری بعد پھر ایک حیات ہے، حیات برزخی، جس سے آخرت اور قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی سے تنگی اور فراخی شروع ہو جاتی ہے، اس حیات سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موت کو ذائقہ سے تعبیر کیا، سمجھانے کے لیے کہ ذائقہ جیسے تم جانتے ہو کہ ذائقہ ایک مستقل چیز نہیں ہے، بالکل عارضی شے ہے ذائقہ۔
آتا ہے تھوڑی دیر میں چلا جاتا ہے، اس طرح موت آتی ہے تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہے۔ موت کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو بقا ہے اور برقرار رہنا ہے وہ ذائقے کی مانند ہے، جیسے ذائقہ آیا چلا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ مومن کا ذائقہ موت والا میٹھا ہے، فاسق و فاجر اور منافق کا ذائقہ کڑوا ہے۔ کسی کی موت مٹھاس والی ہوتی ہے، کسی کی موت کڑوی ہوتی ہے، تکلیف والی ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ اس پر میں نے حدیث کل سنا دی تھی، بڑی مفصل، آج بھی آئیں گی۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رہ گئی تمہاری زندگی، فرمایا موت تو ایک ذائقہ ہے اور زندگی کیا ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ابتلا ہے، زندگی ایک امتحان ہے، بس آزمائش گاہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہاں فرمایا نبلوکم بالشر والخیر، کہ ہم تمہیں، زندگی کیا ہے، تمہیں پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں خیر اور شر کے ساتھ، کہ کس کا عمل عمل خیر ہے، کس کا عمل عمل شر ہے، یا کبھی بھلائی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی شر اور تکلیف اور نقصان دے کر آزماتے ہیں، دونوں شکلیں ہیں۔ تو زندگی آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے، بس۔ تو لوگ ہمیشہ امتحان گاہ میں تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ نتیجہ اچھا آئے۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و شر کے ذریعے آزما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں زندگی میں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی امن کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے، کبھی انعام دے کر، کبھی انعام چھین کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر، کبھی منافع کاروبار کے دے کر، کبھی نقصان کرا کے، اپس اور ڈاؤنز کی شکل میں ہم آزماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خوشخبری دے دی جائے ان کو جو ان تمام احوال میں صبر اور استقامت کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زندگی ایک فتنہ ہے، کبھی فرمایا ابتلا ہے، کبھی فرمایا فتنہ، آزمائش کو کہتے ہیں۔ بس زندگی فقط آزمانا ہے۔ آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ آزماتے ہیں تاکہ اس کی اصل فیوچر کا فیصلہ کیا جائے۔ تو آزمائش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، زندگی ساری آزمائش ہے، اس لیے بالکل تھوڑی دیر ہے۔ اور آزماتے اس لیے ہیں تاکہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ اصل زندگی میں جس میں موت کے بعد جانے والے ہیں کس منصب کے حقدار ہیں، کس جگہ کے حقدار ہیں، آپ کو کون سا منصب، کون سی جگہ، کون سا عہدہ، کون سا مرتبہ، کون سا رتبہ، کون سا گریڈ دیا جائے، چونکہ وہ اصل زندگی ہے۔ یہ زمانہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کہ پھر جب تمہیں ہم صلہ دے دیں گے قبر میں، مرنے کے بعد، برزخ میں، موت اور موت کے بعد، تو وہ بھی ایک زمانے کے لیے ہے، اس کے بعد پھر بالآخر تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ایک بار زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر اس دن بڑا امتحان ہے۔ مگر جو پہلے میں کامیاب ہو گیا، کل میں نے سمجھایا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ آخرت میں ناکام نہیں رہے گا، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا اس کی آخرت میں کامیابی کی سبیل نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا،
ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 7 اور 8 فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہماری ملاقات ہی نہیں چاہتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری ملاقات کا خواہش مند نہیں، پھر میں اس کی ملاقات کا بھی خواہش مند نہیں۔ اور موت کیا ہے؟ موت ملاقات کا نام ہے۔ دنیا کے لیے ہجر و فراق ہے، اہل دنیا کا ہجر و فراق ہے، اور اللہ والوں کا وصال و ملاقات ہے۔ ہم اس وقت فراق میں ہیں، حجاب میں ہیں۔ دنیا میں اس جگہ ہم فراق اور حجاب میں ہیں، اس کو تک نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام کی آرزو کرتے ہیں، مدینہ پاک کی تک جا کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو وہاں بھی مدینہ پاک کے در و دیوار اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں، کسی کو خواب میں نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں۔ مگر موت وہ دروازہ ملاقات ہے کہ جو پردہ اٹھا دے گی اور آقا علیہ السلام کا بھی دیدار کرا دے گی، اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوگا۔ جو چیز اس دنیا میں ممکن نہیں ہمارے لیے، وہ بعد از موت آخرت میں ممکن ہو جائے گی، رؤیت باری تعالی ہمارے لیے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، چشمان قلب سے بھی اور چشمان ظاہر سے بھی، ان آنکھوں سے بھی، سر کی آنکھوں سے بھی، دل کی آنکھوں سے بھی۔ یہ بحث کہ دنیا میں جنہوں نے بعضوں نے انکار کیا تو انہوں نے یہ خیال قائم کیا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایک بات کی تھی، بھئی دنیا میں اگر اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا تو جس معراج کی رات جہاں حضور نے دیدار کیا وہ دنیا میں تھے کب؟ دنیا تو یہاں رہ گئی تھی، وہ تو مقام کعبہ قوسین پر تھے، کون سی دنیا؟ اگر اس پر مدار رکھ لیں کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک مکتب فکر ائمہ کا، اکابر کا وہ ہے کہ دنیا میں بھی ممکن ہے، اور میں اس مشرب کا ہوں جو دنیا میں بھی رؤیت باری تعالیٰ کو ممکن سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کی رؤیت اور دیدار ممکن نہ ہوتی مطلقاً تو جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام دیدار کا تقاضا نہ کرتے، اللہ کے دیدار کی آرزو نہ کرتے۔ پیغمبر جو خلاف شرع، خلاف واقعہ بات ہو، اس کی دعا استعداد نہیں کر سکتا۔ رب ارنی، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہو رسول اور ایسی بات کہے جو ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال اس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ ممکن ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ورنہ معاذ اللہ سوال ناجائز ہو جاتا ہے، اور پیغمبر ناجائز سوال نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری رؤیت، میرا دیدار ہو نہیں سکتا۔ سوال بھی اشارہ دیتا ہے امکان کا، جواب بھی اشارہ دیتا ہے امکان کا۔ فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اور یہ بات فرما کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا ہاں رک جا موسیٰ، ہم اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ پھینکتے ہیں، اگر وہ قائم رہ جائے تو تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ امکان کی دلیل ہے۔ خیر الگ بات۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دنیا میں ممکن نہیں، تو آقا علیہ السلام اس وقت دنیا میں تھے کب؟ دنیا تو آسمان ہے، دنیا سے نیچے رہ گئی۔ آقا تو 7 آسمان سے اوپر چلے گئے، پھر عرش معلیٰ پہ، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر قاب قوسین او ادنا پر۔ دیدار تو اس جگہ ہو رہا ہے جہاں نہ دنیا
عالم ناسوت تھا نہ عالم ملکوت تھا، بلکہ عالم جبروت اور عالم لاہوت کی انتہا تھی، تو دنیا میں تو حضور تھے نہیں۔ اگر اس قانون کو بھی لگائیں، یہ تو ایک بات۔ دوسری بات میں نے کی تھی، وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ فہم ٹوٹا پھوٹا، بصیرت، مطالعہ، قرآن اور حدیث اور چیزوں سے اخذ کرنے کا ٹوٹا پھوٹا سلیقہ جو دیا، اس ساری زندگی اور جو کچھ محسوس کیا، دیکھا، عرفان و وجدان، علم، مطالعہ، عرفان، وجدان، ہر شے کا ایک ملا کے خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، خلاصہ۔ اور وہ یہ کہ جو شان ہر مومن کو، آنکھوں کی جو طاقت ہر مومن کو اللہ آخرت میں عطا کر دے گا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو اسی دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا۔ فرق یہی ہے، ہماری آنکھوں کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی طاقت اور قوت اور صلاحیت نصیب ہوگی کہ نہیں مومنوں کو؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کا دن اللہ کو ہم دیکھ سکیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ سکو گے۔ تو یا رسول اللہ تو وہ دیکھنے سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھ لیں گے۔ تو آقا مسکرا پڑے، فرمایا 14ویں رات کے چاند کو نہیں دیکھتے ہیں، فرمایا 14ویں رات کی چاند کی طرح وہ نظر آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو مومن کو، عام مومنین کو اللہ پاک جو صلاحیت قیامت کے دن آخرت میں عطا کر دے گا، وہ شانیں آقا علیہ السلام کی رویت اور آپ کی بصر کو، بصارت کو، آنکھوں کو اور قلب کو اسی دنیا میں عطا کر رکھی۔ اگر حضور بھی قیامت کے دن دیکھ سکیں اور ہم بھی قیامت کے دن دیکھ سکیں تو فرق کیا ہوا؟ ہمیں جو قیامت کے دن ملنا ہے آقا کو وہ مل چکا ہے۔ اس لیے ہماری آخرت مرنے کے بعد ہوگی، ہماری آخرت مرنے کے بعد ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی شان آخرت زندگی کے ہر لمحہ کے بعد لمحے میں ہوتی تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لمحے کے بعد جو اگلا لمحہ آتا وہ حضور کی شان آخرت لے کر آتا تھا۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ پھر پلٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ تو اب یہ فرمایا اللہ پاک نے، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات نہیں چاہتے اور ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں اور دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ اب بولیے ہماری حالت یہ ہے یا نہیں؟ دنیا کی زندگی سے ہم راضی ہیں یا نہیں؟ بولیے، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ تو اللہ پاک نے دو چیزیں متوازی بیان فرما دی ہیں، جو دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، مزید رہنا چاہتے ہیں، اسی زندگی سے خوش ہیں۔ یہ خوشی علامت ہے اس بات کی کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ ہم سے ملاقات نہیں چاہتے۔ اور جو ہم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، مولا ان کا عالم پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بےتاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، وہ بے قرار رہتے ہیں، مطمئن نہیں ہیں یہاں، وہ بے قرار رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی ملاقات چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم عن آیاتنا غافلون، ایسے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی ملاقات سے گریزاں ہیں اور دنیاوی زندگی سے مطمئن ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم قبر سے شروع ہو جائے گی۔ میں نے کل یہ حدیث سنائی تھی کہ جنت یا روضۃ من الجنہ ہے، قبر یا حفرۃ من النار ہے۔ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے اسی جنت و دوزخ کا حصہ۔ اب یہ جو اللہ کی ملاقات
موت کو اللہ کی ملاقات کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ایک بڑی لطیف بات اللہ رب العزت نے فرمائی، کئی یہودیوں کے لیے مگر بڑی بات سمجھا دی ہے ہمیں۔ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا، قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہود کو، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، چونکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ میں کثرت کے ساتھ یہودی تھے، کثرت کے ساتھ وہ مخاطب تھے، ان سے فرما دیں، ان زعمتم، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، یہود سمجھتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں۔ یہ ایک عجیب دلچسپ سوچ ہے، یہ سوچ ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور آج بھی اسی طرح ہی ہے، ہر کوئی اولیاء اللہ، شکل و صورت سے ہم اولیاء اللہ بن گئے۔ یہ جبہ، امامہ، دستار، ایسا لباس پہن لی، ہم اولیاء اللہ ہو گئے، تسبیح پکڑ لی، غصہ آنکھوں میں لے آئے، ڈانٹ ڈپٹ پہنانا، چہرہ طور اتوار بنانا سیکھ لیا، ہم اولیاء اللہ ہو گئے۔ نہیں، اولیاء اللہ کسی شکل و حیت کا نام نہیں، اولیاء اللہ دل سے اللہ سے دوستی کرنے کا نام ہے۔ ولایت دوستی کا نام ہے، کیا؟ اور دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست کی خوشی میں ہر شے قربان کر دے، وہ دوست ہے جو اپنے دوست اور محبوب کی خوشی میں ہر شے قربان کر دے، جو وہ مانگے وہ دے دے، اپنی جان پر بھی محبوب کو مقدم رکھے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ بس اس دوستی کا نام ولایت ہے، بس سادہ سی بات۔ آپ کو ولایت اور ولی کی تعریف بتا دی، جو ہر شے محبوب کی رضا پر قربان کرتا۔